مسلمانوں کے ذریعے آتا ہے۔ ایک مثال دیتا ہوں، واقعات بہت ہیں لیکن ایک مثال، ایران کے جنگ کا معاملہ، ایران کی فتح کا معاملہ تھا۔ جب ایرانی لشکر کو شکست دے دی، آپ جانتے پرانے زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ شہر کے درمیان حاکم کی کوٹھی ہوتی، اطراف میں شہر بستا، پھر اس کے بعد اطراف میں فصیل ہوتی اور باہر جنگ لڑی جاتی۔ ہوا یہ کہ باہر جنگ ہار گئے اور مسلمان شہر کی فصیل پار کرتے ہوئے اندر داخل ہونے لگے۔ ایرانی حاکم نے دیکھا کہ اب تو ہم شکست کھا گئے، اب مسلمانوں کو شکست دینے کا ایک ہی طریقہ، اس نے شہر کی ساری عورتوں کو یہ حکم دے دیا کہ یہ، اور آپ جانتے ہیں کہ جب تک حاکم کے اوپر قبضہ نہیں ہوتا، جب تک حاکم کو گرفتار نہیں کیا جاتا، وہ شہر فتح ہوا نہیں کہلا سکتا۔ تو مسلمان آگے بڑھ رہے ہیں تاکہ حاکم کے اوپر اپنا قبضہ جما سکیں، اور حاکم کا یہ حکم کہ سارے کی ساری عورتیں اپنی گھروں کے بالا خانوں پر یعنی سامنے آئیں اور آ کر اپنی زیب و زینت کا اظہار کریں، تاکہ یہ جو نوجوان ہیں، مسلم قوم کی مسلم فوج جو پوری کی پوری نوجوانوں سے بھری ہوئی، یہ قوم ان عورتوں کے فتنوں میں مبتلا ہو کر گمراہ ہو جائے، یا پھر یہ کہ اس جنگ سے باز آ جائے۔ یہ فتنہ تھا۔ مسلم فوج کے سپہ سالار کو جب یہ بات نظر آئی، جب اس نے دیکھا فوج داخل ہوتے ہوئے کہ اس کا حال یہ ہے کہ یہاں لوگ جو گمراہ کرنے کے لیے عورتیں تیار، تو اس نے ایک بات کہا اپنے قوم کے اندر جو قراء تھے، جو قاری تھے قرآن کے، انہیں حکم دے دیا کہ پوری فوج کے اندر پھیل جاؤ اور پھیل کر قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کرو۔ کہا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم۔ فرمایا اے اللہ کے نبی، قرآن کی آیت کا ترجمہ، کہا کہ اللہ کے نبی آپ کہہ دیجئے مومنوں سے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، ذالک ازکی لہم، یہ چیز ان کے لیے زیادہ پاکیزگی کا باعث ہے۔ سپہ سالار کے حکم پر قرآن نے آیت پڑھ کر سنا دی، اور تاریخ نے یہ منظر دیکھا کہ رب ذوالجلال کے کلام کی اس ایک آیت نے انہیں اس قدر پابند کر دیا کہ وہ اپنے سارے فتنوں کے ساتھ بالا خانوں پر کھڑی رہ گئیں، لیکن پوری کی فوج گزرتی گئی، ایک نوجوان نے بھی اپنی نگاہ اٹھا کر اوپر کی طرف نہیں دیکھا۔ یہ جذبہ پیدا کریں، کتاب و سنت پر عمل کرنے کا یہ جذبہ پیدا کریں، نوجوان یہ جذبہ اپنے اندر پیدا کریں، یہ کیفیت پیدا کریں، تب جا کر کوئی معاشرہ سدھرتا ہے، کب جا کر کوئی معاشرہ سنبھلتا ہے، تب جا کر کوئی معاشرہ کامیاب و کامران کہلا سکتا ہے۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ کہ معاشرے کی اصلاح یا معاشرے کو سدھارنا، اس کے اندر سب سے اہم کردار نوجوانوں کا، اس میں کوئی شک نہیں کہ علماء کا کام رہنمائی کرنا ہے، علماء کا کام لوگوں کو صحیح راہ بتلانا ہے، علماء کا کام دین کے مسائل سے واقف کرانا ہے، لیکن معاشرے کا سب سے فعال کارکن یا معاشرے کا سب سے اہم رکن یہی نوجوان ہوتا ہے، جس کے ذریعے معاشرہ سنبھلتا ہے یا بگڑتا ہے۔ اس لیے نوجوان اپنی اہمیت کو سمجھیں۔ اور میں آپ کو کیا بتاؤں کہ دین کے مسائل سے آشنائی کا یہ عالم اور یہ کیفیت کہ جیسے میں نے کہا کہ بہت سارے نوجوانوں کو یہ تک نہیں معلوم کہ بڑی ناپاکی ہو جائے تو پاکی کیسے حاصل کی جائے۔ 25 سال عمر کم از کم گھٹا کے کہہ رہا ہوں، ورنہ آپ کو 30-35 سال کی عمر میں بھی ایسے ملیں گے۔ میں کہہ رہا ہوں 25 سال کی عمر، لیکن اس نوجوان کو یہ نہیں معلوم کہ پاکی کیسے حاصل کی جاتی، یہ نہیں معلوم کہ ناپاک ہونے کے فوراً بعد پاکی حاصل کی جاتی ہے، یہ بھی بہت سارے نوجوانوں کو نہیں معلوم۔ تو بہرحال بجائے اس کے کہ میں مزید وقت اپنا معاشرے کے بگاڑ کے اوپر رونے میں گزاروں، میں اس کی کوشش کروں گا کہ آپ کے سامنے 1-2 باتیں ایسی رکھوں کہ اس بگاڑ کو سدھارا کیسے جا سکتا ہے، یا اس بگاڑ کو سیدھی راہ پر کیسے لایا جا سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، شریعت اسلامیہ کا مطالعہ کرنے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ بگاڑ کی اصل بنیاد یا بگاڑ کی اصل جڑ جو ہوتی ہے وہ جہالت کی طرف سے آتی ہے۔ علم سے تعلق ختم ہو جائے، علم سے ربط ختم ہو جائے، تب پھر وہ معاشرہ بگاڑ کی طرف جاتا ہے۔ لہٰذا اگر معاشرے کو سدھارنا ہو یا معاشرے کو سیدھی راہ پر لانا ہو تو سب سے پہلے چاہیے کہ معاشرہ علم کی طرف توجہ دے۔ اور یہاں ایک بات کی وضاحت ضروری، علم سے مراد کوئی غیر دینی علم نہیں، اور اس سے مراد کوئی دینی علم نہیں۔ علم کسے کہتے ہیں؟ شریعت کی نظر میں مطلوبہ علم کون سا؟ شریعت نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہا کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض، ہر مسلمان پر فرض۔ اس کا مطلب کیا ہے آپ سمجھتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ کہ جس طریقے سے نماز پڑھنا فرض ہے، جس طریقے سے رمضان کے روزے رکھنا فرض ہے، جس طریقے سے زکوٰۃ نصاب کو پہنچنے کے بعد ادا کرنا فرض ہے،
جس طریقے سے استطاعت پر حج کرنا فرض ہے، اسی طریقے سے علم کا حاصل کرنا فرض۔ یہ کون سا علم؟ یہ کتنا علم ہے؟ اس کی تشریح یا اس کی تفسیر وضاحت علماء کرام نے کی۔ شارحین حدیث نے اس حدیث کی تفسیر میں یہ بات بیان کی کہ یہاں فرض علم سے مراد وہ علم ہے کہ جس کے ذریعے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچان سکے، اپنے اوپر واجب ہونے والی جو بنیادی عبادتیں ہیں وہ اور ان کے متعلق جو ضروری چیزیں ہیں ان کو جان سکے، اور اپنے اوپر عائد ہونے والے جو حقوق یا ذمہ داریاں ہوتی ہیں ان کو پہچان سکے۔ اللہ کی معرفت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور ان جس کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے جو علم ضروری ہے وہ علم، یہ علم اگر آپ کو سائنس اور ٹیکنالوجی پڑھ کے حاصل ہوتا ہو تو آپ اسی راستے سے حاصل کیجئے، اور اگر یہ کتاب و سنت کو پڑھنے سے حاصل ہوتا ہو تو اسی سے حاصل کیجئے، یا اگر دونوں سے حاصل ہوتا ہو تو دونوں سے کیجئے۔ شریعت اس کی نہیں پابند کرتی کہ نہیں صرف قرآن اور سنت پڑھ کر جو ہے مطلب یہ کرو، نہیں، شریعت یہ کہتی ہے کہ علم وہ حاصل کرو جس کے ذریعے تمہیں خدا کی معرفت حاصل ہو سکے، رب ذوالجلال کی معرفت حاصل ہو سکے، اس کی عبادت کے تقاضوں کو تم سمجھ سکو اور اپنے اوپر عائد ہونے والی ذمہ داریوں کو سمجھ سکو اور ان کو تم ادا کر سکو۔ یہ علم ہے، اور اس علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ یہ لفظ بار بار کہوں گا، 10 بار کہوں گا کہ اتنا علم حاصل